امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شیخ حماد بن ابی سلمان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے غرض سے آئے تو شیخ محترم کو پریشان دیکھ کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا بھول گئے اور عرض کی کہ استاذ محترم کیا ہوا، آپ پریشان ہیں؟ استاذ محترم نے فرمایا، بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ملحدین مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تو خود اللہ کی اس طرح معرفت کا ادراک نہیں کر پایا جیسے کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر! امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کی، استاذ محترم آپ مجھے اجازت دیں، میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے چاہتا ہوں۔ استاذ محترم نے فرمایا، جائیں، اللہ آپ کو اپنی نصرت عطا فرمائے۔ امام اعظم بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے تو آپ نے سلام کیا، لیکن ملحدین نے سلام کا جواب نہ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ کے استاد محترم کہاں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا، مجھے میرے شیخ نے بھیجا ہے اپنی طرف سے۔ ملحدین کا سردار بولا، بدتمیز! کیا تمہارے استاد کے پاس علم نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر سکے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، تم لوگ اس اہل نہیں کہ میرے استاد محترم سے مناظرہ کر سکو۔ پھر خلیفہ نے کہا، مناظرہ شروع کرو۔ ملحد نے پہلا سوال کیا، اے ابو حنیفہ، کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ ابو حنیفہ نے فرمایا، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ ملحد بولا، ہم ایسا کلام نہیں مانتے، مادی شے سے دلیل دو۔ امام اعظم نے فرمایا، اگر تم ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہو جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس سے کون سی شے نکلتی ہے؟ ملحد نے کہا، روح۔ امام نے کہا، روح تمہارے سامنے نکلتی ہے، کیا تم لوگ اس وقت روح کو دیکھ سکتے ہو؟ ملحدوں نے کہا، نہیں۔ امام اعظم نے فرمایا، تم روح کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہو جو روح کا خالق ہے؟ جب روح کو مانتے ہو بغیر دیکھے تو خالق کو کیوں نہیں؟ ملحد نے دوسرا سوال کیا، کیونکہ پہلے سے لاجواب ہو گیا، اللہ کس طرف ہے؟ امام اعظم نے فرمایا، ہر طرف۔ ملحد نے کہا، ہم قرآن کو نہیں مانتے، مادی شے سے دلیل دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، اگر تم اندھیرے کمرے میں ہو پھر اچانک وہ روشن ہو جائے تو نور کی جہت بتا سکتے ہو کہ وہ نور کس طرف ہوگا، یعنی اس کی جہت؟ ملحدوں نے کہا، وہ نور ہر طرف ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، میرا رب تو نور علی نور ہے، تو اس کی جہت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی ہر جگہ ہے۔ ملحد نے لاجواب ہو کر تیسرا سوال کیا، تم کہتے ہو جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، تو پھر اس کو دوزخ کی آگ سے عذاب کیسے ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، یہ سوال کے جواب کے لیے مجھے ایک فعل کرنا ہوگا، اگر آپ بادشاہ ناراض نہ ہوں۔ فرمایا، کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مٹی کا ایک روڑا اٹھایا اور ملحد کے سر پہ مارا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا کیا ابو حنیفہ؟ فرمایا، جیسے اس مٹی سے اس ملحد کو جو مٹی سے بنا ہوا ہے تکلیف ہوئی، ایسے ہی آگ بھی جن کو تکلیف دے گی۔ ملحدین کے سردار نے کہا، مجھے اپنے استاد محترم کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان کی شاگردی اختیار کروں۔ اس طرح وہ ملحدین مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کتاب الائمۃ الاربعہ الشناوی، منقول من موقع الروحانیات فی الاسلام۔ ناظرین، کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔